اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے عالم کفر کے ساتھ مفاہمت، مصالحت، مصلحت، معاہدے اور اتحاد۔ ایک عام سوال، قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کی دشمن ہو گئی۔ اس قوم میں سے ایک شخص بھی آپ علیہ السلام کی حمایت کے لیے یا مدد کے لیے نہیں کھڑا ہوا۔ صرف آپ علیہ السلام کا گھرانہ بستی میں تنہا رہ گیا تھا، حتیٰ کہ آپ کے گھر والوں میں سے بھی آپ علیہ السلام کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ نہیں تھی بلکہ اپنی قوم کے ساتھ ہو گئی۔ اس بے بسی اور بے کسی کے باوجود حضرت لوط علیہ السلام نے کسی مفاہمت، مصلحت، معاہدے اور اتحاد کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس تنہائی کے عالم میں آپ کے ہونٹوں پر صرف یہ دعا تھی کہ لو ان لی بکم قوۃ او اوی الی رکن شدید۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 80 ہے۔ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ تو جب یہ الفاظ آپ علیہ السلام کے منہ سے ادا ہوئے تو انہیں سہارا مہیا کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہماری اسلامی تحریکوں کے قائدین اس عزم، ایمان اور یقین سے محروم ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے پیروکاروں کا اصل اور حقیقی ورثہ ہے، جس کے بغیر کبھی کامیابی نہیں مل سکتی؟ کیا ہم ان الفاظ کو ادا کرنے کی صلاحیت بھی کھو بیٹھے ہیں اور صرف معاہدوں اور مصلحتوں پر زندگی گزار رہے ہیں؟ قرآن پاک نے واضح کہہ دیا ہے کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 72 میں ہے، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 113 ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ قرآن کریم کے ان احکامات پر عمل کے بجائے آج ہماری تحریکیں احکام اسلام سے منحرف ہو کر سیاست کی خاطر عالم کفر سے سمجھوتوں، مصلحتوں اور مصالحتوں میں کیوں مصروف ہیں؟ ہم سب کے لیے اس پر سوچنے کا مقام ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا